السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم اپنے ماڈرن پروز کے چیپٹر نمبر 3 وائی بوائز فیل ان کالج کے کوسچن آنسرز کر رہے تھے۔ کچھ کوسچن آنسرز ہم نے کر لیے تھے، کچھ تھوڑے رہ گئے تھے، وہ آج ہم کریں گے۔ تو آپ نے کل نوٹس کیا ہوگا کہ جو کوسچن آنسرز تھے وہ سیم انہی پوائنٹس پہ بنے ہوئے تھے جو کہ ہم نے اس کے مین پوائنٹس اس کی سمری میں ڈسکس کیے تھے۔ تو بیٹے اگر آپ نے وہ سمری یا اس کے جو مین پوائنٹس ہم نے اس دن ڈسکس کیے تھے سب سے پہلے لیکچر میں، اگر وہ آپ نے دھیان سے سنا ہوا ہے تو آپ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ کے جو کوسچنز ہیں وہ کہیں سے بھی کوسچن بنا کے دے دے، یہ ایکسرسائز کا کوسچن دے دے یا کہیں اور سے اس کو مولڈ کر کے دے دے۔ اگر آپ کو سارے مین پوائنٹس کلیئر ہیں تو آپ بڑے آرام سے ان کے آنسرز دے سکتے ہیں۔ تو آج ہم آگے سے ہی کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ آج ہم نے اپنا کوسچن نمبر 5 کرنا تھا، جو کہ تھا To what extent does the question of health lead to the failure of the college؟ کہ صحت کا مسئلہ کس حد تک کالج میں ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ How far can the college authorities with their medical officers help students in such cases؟ اور ان معاملات میں کالج کے جو ہیڈز ہیں وہ اپنے میڈیکل افسروں کے ساتھ طالب علموں کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے تب بھی کیا تھا۔ دا اسٹوڈنٹ سفرنگ فرام بیڈ ہیلتھ، وہ بچے جو کہ بری صحت کا شکار ہوتے ہیں، کین ناٹ پے ہیڈ ٹو دیئر اسٹڈیز، وہ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتے۔ ایز اے رزلٹ، نتیجتاً یا نتیجے کے طور پر، دے فیل، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ دا کالج اتھارٹیز اینڈ کالج ڈاکٹر شوڈ ہیلپ سچ اسٹوڈنٹس، جو کالج کی اتھارٹیز ہیں، جو کار مختار ہیں کالج کے، وہ جو ہیں، اور جو کالج کے ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ There should be a close cooperation between the teaching staff and the college doctors۔ وہ کہتے ہیں اس معاملے میں جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان کے درمیان اور جو کالج کے ڈاکٹر ہیں ان کے درمیان قریبی تعاون ہونا چاہیے، تاکہ وہ بچے کی صحت کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں اور بچے کو جو ہے فیلئر سے بچایا جا سکے۔ کوسچن نمبر 6 ہے ہمارا، What place would you accord to sportsmen in college؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کالجز میں کھلاڑیوں کو، اسپورٹس مین کو کون سی جگہ دیتے ہیں، کون سا مقام دیتے ہیں۔ دا مین پرپز آف کالج از ٹو امپارٹ ایجوکیشن، کالج کا جو مین مقصد ہے، جو بنیادی مقصد ہے وہ تعلیم دینا ہوتا ہے۔ بٹ دا کالجز شوڈ ناٹ اگنور اسپورٹس، لیکن جو کالجز ہیں وہ کھیلوں کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے یا ان کو اس اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اف گیمز آر بلاکنگ دا وے آف ایجوکیشن، لیکن اگر جو کھیلیں ہیں وہ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، دے شوڈ بی بینڈ، تو ان پر پابندی لگا دی جانی چاہیے۔ If a student is too interested in games، اگر کوئی طالب علم بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے کھیلوں میں، he should be asked to become a professional player، تو اسے کہنا چاہیے کہ وہ ایک پیشہ ور کھلاڑی ہی بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارا کوسچن نمبر 7 ہے، جو کہ آج کا ہمارا لاسٹ کوسچن بھی ہے، وہ ہے there are some students who join the college for fun of it، کہ بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں وہ کالج کو صرف سیر و تفریح کے لیے جوائن کرتے ہیں۔ should they be allowed to stay، کیا ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کالج میں رہیں۔ وہ کہتے ہیں a college is meant for studies، کہ کالج کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پڑھائی ہے۔ if a student joins the college for fun or for some other purposes، کہ اگر کوئی طالب علم کالج اس لیے جوائن کرتا ہے کہ وہ وہاں پر کوئی تفریح کرے یا کچھ اس کے اور مقاصد ہوتے ہیں، he should be asked to mend his way، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرے، اسے کہا جائے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرا جائے۔ اینڈ ایف ہی ڈز ناٹ لیو ہز یوزلیس ایکٹیویٹیز، اور اگر وہ اپنی یہ ساری بیکار سرگرمیاں جو ہیں ختم نہیں کرتا، ہی شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسٹے ان دی کالج، تو اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کالج میں رہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے ہمارے آج کے کوسچن آنسرز۔ اس طرح سے ہمارے اس چیپٹر کے کوسچن آنسرز ختم ہوئے اور اس طرح سے یہ ہمارا پورا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ کل کسی نئے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔